الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المرتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صلوات اللهم صل على مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ ہمارا آج کا گفتگو کا جو عنوان ہے وہ شخصیت شناسی کے عنوان سے فلسفہ اسلامیہ میں ایک بہت بڑا نام ملا صدرہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے انشاءاللہ مطالب آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ایک دو مقدمے عرض کروں گا اور پھر انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، پروردگار جسے چاہے حکمت عطا کرے، وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے بھی حکمت عطا کر دے، جسے بھی حکمت مل جائے، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، اس شخص کو بتحقیق خیر کثیر عطا ہو جاتی ہے، اسے خیر کثیر مل جاتی ہے۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ بات سوائے صاحبان عقل و فہم کے کسی اور کو متوجہ اور متذکر نہیں کرتی۔ حکمت کیا ہوتی ہے، علم کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی اکرم کی بعثت کا ایک اہم ہدف جو قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ هو الذی بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے درمیان میں سے ہی رسول کو مبعوث کیا، اسے بھیجا، کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ،
ان کے اوپر آیات کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کی تزکیہ نفس کرتا ہے۔ یہ دو بنیادی کام ہیں۔ پیغمبر تلاوت قرآن سب پر کرتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے وہ کافر ہو، ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو۔ ان آیات کا اثر جس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ ایمان قبول کرتا ہے، یزکیہم، اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ جس کا نفس کا تزکیہ ہو جائے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو پیغمبر تعلیم دیتے ہیں کتاب کی اور حکمت کی۔ بس یہ پروسیس ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ پہلے مرحلے میں تلاوت کریں گے آیات کی، ان آیات کی تلاوت سے جو لوگ متوجہ ہو کر مومن ہوتے ہیں ان کا تزکیہ کریں گے، اور جن کا نفس کا تزکیہ ہو جائے ان کو یعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت دینا ہے۔ حکمت کیا ہے؟ بنیادی طور پر علم میں اور حکمت میں فرق یہ ہے، علم کسی بھی شے کے جاننے کو کہتے ہیں، وہ جاننا آپ کے اوپر اثر انداز ہو یا نہ ہو، علم رہتا ہے۔ ایک عام سی مثال آپ کو دوں کہ مثلاً آپ نے بچپن سے لے کر اب تک کافی ساری چیزیں پڑھی ہوں گی، ان جتنی چیزوں کو پڑھنے کا آپ کو صرف معلومات کی حد تک فائدہ ہوا ہے، وہ علم تو شمار ہو سکتی ہیں، معلومات تو ہو سکتی ہیں، حکمت نہیں بن سکتی۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ حکمت اس علم کو کہتے ہیں کہ جس کا فائدہ اور اثر آپ کی زندگی میں ظاہر ہو جائے۔ حکمت کیا چیزیں ہیں؟ حکمت وہ علم ہے جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ مثلاً آپ کے تجربات، آپ کے علم کا وہ حصہ جو آپ کی زندگی میں آپ کو فائدہ پہنچا رہا ہے، آپ کے کام آ رہا ہے، آپ کو جو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، آپ جو دوسروں کو سمجھا پاتے ہیں۔ مثلاً ایک چھوٹا سا تجربہ، بچے اور نوجوان جو ہوتے ہیں ان کو معمولاً یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ پڑھنے کا کیا فائدہ، یہ پڑھنے کا کیا فائدہ، وہ پڑھنے کا کیا فائدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے تجربے میں ابھی یہ بات نہیں آئی ہے اور ان کو ابھی یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یہ جو پڑھائی اسکول کی یہ کرتے ہیں اس کا آگے چل کر زندگی میں کیا فائدہ ہوگا اور اس کے کیا آثار ہیں جو ان کی زندگی پر مرتب ہوں گے۔ لیکن چونکہ والدین اس سٹیج پر ہوتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اس کے فائدے اور نقصان کو کسی حد تک درک کر لیا ہوتا ہے، انہیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ اگر اس عمر میں انہوں نے اچھی طرح سے پڑھ لیا، محنت کر لی، تو ان کی آگے کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ اب یہ جو فہم حاصل ہوا ہے، تجربے سے حاصل ہوا ہے، تعلیم کے ذریعے سے حاصل ہوا ہے، یہ حکمت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہذا حکمت ان تمام علوم کے حصوں کو کہا جاتا ہے جو آپ کی زندگی میں آپ کے لیے فائدہ مند ہو۔ لہذا جب علامہ رضی نے نہج البلاغہ کو جمع کیا تو انہوں نے اس کے 3 حصے کیے۔ ایک حصہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، آپ کے خطبوں کا ایک حصہ آپ کے خطوط کا، اور ایک حصے کا نام انہوں نے حضرت کی حکمتوں کے نام سے، حکم جمع ہے عربی میں حکمتوں کی۔ بس آپ کے خطبے، آپ کے خطوط اور آپ کی بیان کردہ حکمتیں۔ اب وہ حکمتیں کیا ہیں؟ وہ حکمتیں مثلاً ایک لائن یا 2 لائن کی گفتگو ہے کہ اگر انسان اس پر غور کرے تو اسے واضح طور پر اپنی زندگی میں اس کا فائدہ دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً نہج البلاغہ کی سب سے پہلی جو حکمت ہے، جناب امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ کن فی الفتنۃ کابن اللبون لا زہر فیرکب ولا زرع فیحلب۔ فتنوں کے زمانے میں اونٹ کے اس بچے کی مانند ہو جاؤ
جس کی پیٹھ ابھی تیار نہیں ہوتی، لا ظہر، اس کی کمر، اس کی جو پیٹھ ہے وہ تیار نہیں ہوتی، لہذا فلا یرکب، اس کے اوپر سواری نہیں کی جا سکتی۔ اور چونکہ اونٹ کا بچہ یعنی مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، نر ہے، مادہ نہیں ہے، لا زرع، چونکہ نر ہے لہذا اس کے پستان نہیں ہوتے کہ فیحلب، کہ اس سے دودھ نکالا جا سکے۔ اب ایک جملہ ہے لیکن حضرت امیر آپ کو اور ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں کہ اگر تم زمانے فتنے میں کہیں پر ہو موجود اور ایسا زمانہ ہو کہ جس میں فتنے زیادہ ہو رہے ہیں تو اونٹ کے اس بچے کی مانند ہو جاؤ۔ اب یہ اونٹ کا بچہ کون کہ جس کی نہ کمر تیار ہے کہ اس پہ سواری کی جا سکے اور نہ اس کے پستان ہے کہ اس سے دودھ نکالا جا سکے۔ کیا معنی ہے؟ سواری استعارہ ہوتا ہے تسلط کا۔ جب آپ کسی سواری پر سوار ہوتے ہیں تو سواری 100% آپ کے انڈر کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ زمانے فتنے میں دوسروں کی سواری نہ بنو، یعنی اپنے آپ کو دوسروں کے کنٹرول میں نہ دو۔ ایسا نہ ہو کہ دوسرے تمہیں کنٹرول کر رہے ہو، بلکہ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھو۔ اسی طرح سے لا زرع فیحلب، پستان نہیں ہے کہ اسے دھویا جا سکے، اس سے دودھ نکالا جا سکے۔ یہ استعارہ اور کنایہ ہے استفادہ سے، یعنی اگر اس خاص معنی میں دیکھا جائے تو سوء استفادہ، اشارہ اور کنایہ ہے کس سے؟ سوء استفادہ سے۔ لہذا فتنے کے زمانے میں تمہارا دوسرا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ اپنے ارد گرد ان خوشامدیوں کو بھی جمع نہ ہونے دو کہ جو تم سے سوء استفادہ کر سکیں۔ لہذا زمانے فتنے میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے؟ نہ ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے ہمیں کنٹرول کرنے لگیں اور نہ ایسا ہو کہ کوئی ہم سے سوء استفادہ کر سکے۔ اب یہ ایک حکمت ہے، ایک جملہ ہے جو فتنے کے زمانے میں ہمیں ہمارا لاہ عمل بنا کر دے رہا ہے۔ ایک ایسی چیز ہے کہ جو فتنے کے زمانے میں ہمارے کام آ سکتی ہے۔ لہذا علم کا وہ حصہ کہ جو فائدہ مند ہو اسے حکمت کہتے ہیں۔ پروردگار نے، میں نے عرض کیا، پیغمبر کی بعثت کا ہدف کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، آپ کو اور ہمیں کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی تعلیم دیں گے، یہ کام ہے پیغمبر کا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ دو مقدمے ہیں، یتلو علیہم آیات، پہلے مرحلے میں آیات کا اثر کیا ہوگا؟ لوگ ایمان لائیں گے۔ جو قرآن کو سننے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، لازمات ہے وہ کبھی بھی تزکیے کے مرحلے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور پھر جن کا تزکیہ کر دیا جائے، جن کے نفوس کو پاک کر دیا جائے، صرف وہ قابلیت پیدا کرتے ہیں کہ ان کو تعلیم کتاب اور حکمت دی جا سکے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ معلومات کے اعتبار سے لوگوں کی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے۔ آپ کو معلومات رکھنے والے لوگ بہت مل جائیں گے۔ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو مثلاً آ کر بیٹھ جاتے ہیں پبلک کے سامنے اور گنوانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی اس آیت میں یہ، فلاں آیت میں یوں، اور یہ اور فلاں، اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کا تجزیہ کریں گے تو اندر سے آپ کو خالی ملیں گے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ نفوس کا تزکیہ جب تک نہ ہو، اصل قرآن کی تعلیم اور حکمت کبھی بھی انسان کے وجود میں نہیں آ سکتی۔ آیت اللہ احمد عابدی ایک معروف استاد ہیں ایران میں، ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حکمت کبھی بھی ناپاک ظرف میں نہیں ٹھہر سکتی، یعنی اگر کوئی زبردستی بھی علم اور حکمت کو ناپاک ظرف میں ڈالنے کی کوشش کرے گا بھی تو وہ ٹھہرے گی نہیں، یا فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تزکیہ اپنے نفس کا نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ آخر میں فراموشی کا شکار ہو جاتا ہے، ذہن سے ان کے سب کچھ نکل جاتا ہے، زیرو ہو جاتے ہیں۔ اور اگر باقی رہ جائے یا اس کو زبردستی باقی رکھا جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نقصان دہ ثابت ہونے لگتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے تجربے میں بھی بعض ایسے افراد آئے ہوں گے کہ جو شروع میں بڑے عالم اور فاضل، بڑی کتابیں لکھ رہے ہیں، بڑی زبردست تقریریں کر رہے ہیں، لیکن آخر عمر میں جا کر مرتد ہو جاتے ہیں، اصلا دین کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔
وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ظرف علم ہے نفس، اس کا تزکیہ اور اس کی پاکیزگی حاصل نہیں ہوئی ہوتی۔ استاد فرماتے ہیں کہ ناپاک ظرف میں علم بالکل ویسے ہی ہے، ناپاک نفس کے اندر حکمت کا اثر بالکل ویسے ہی ہے جیسے بغیر وضو کی نماز ہے۔ اب بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ آپ اگر خدا نخواستہ کوئی شخص جو ہے وہ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کی کوشش کرے تو ہم اسے نماز نہیں کہیں گے، ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یہ افعال نماز ہے۔ لیکن اگر وہ یہ نیت کرے کہ نہیں میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا، اور وہ یہ عمل انجام دینے لگے کہ نہیں میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں، تو پھر یہ نماز نہیں کہلائے گی بلکہ یہ عصیان کہلائے گا، یہ گناہ کہلائے گا۔ اس لیے کہ خدا نے ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ لا صلاۃ الا بطہور، بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ نماز کا مقدمہ اور نماز کے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، ہم سے کہا گیا کہ تم جب بھی نماز کے لیے اٹھو وضو کرو اور وضو کر کے نماز پڑھو۔ وضو شرط ہے، وضو مقدمہ ہے نماز کا، اس طہارت کے بغیر نہیں ہوتی۔ اگر کوئی طہارت کے بغیر پڑھ رہا ہے نیت کر کے تو کیا کر رہا ہے؟ یہ نماز نہیں کہلا رہی، یہ کیا کہلا رہی ہے؟ گناہ۔ غور کیجیے گا، نام اللہ ہی کا لے رہا ہے، وہی کام انجام دے رہا ہے جو میں اور آپ انجام دے رہے ہیں، لیکن اگر بغیر وضو کے انجام دے رہا ہے تو نہ صرف یہ کہ نماز نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ عصیان ہے، گناہ ہے۔ تو لہذا جتنی لمبی کرتا چلا جائے گا بغیر وضو کے اتنا ہی بڑا گناہ اس کے لیے لکھا جاتا رہے گا۔ اسی طرح سے اگر نفوس کا تزکیہ نہ ہو اور اس کے اندر علم اور حکمت کو ڈالنے کی کوشش کی جائے، اثر کیا ہوگا؟ بجائے اس کے کہ وہ فائدہ مند ہو، الٹا نقصان دہ ہونے لگتی ہے، الٹا اس کے لیے پریشانی کا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بھی پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ لہذا بڑی ایک مفصل بحث ہے، تاکید ہے کہ عالم بے عمل کے لیے جو روایات نے اشارہ فرمایا۔ اب یہ حکمت جس کے یہ مقدمات ہیں، بغیر تزکیے کے کبھی بھی یاد رکھیے گا، بغیر تزکیے کے حکمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا اس حکمت کے لیے فرمایا کہ العلم نور، علم ایک نور ہے کہ پروردگار جس کی ہدایت کو مقصود کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے وہ اس کے دل میں اس نور کو اتار دیتا ہے۔ اب یہ نور جس دل میں اترنا ہے اس دل کو پاک ہونا ضروری ہے، اگر پاک نہیں ہوگا تو کبھی بھی یہ نور اس میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اسی علم، اسی حکمت کے لیے یہ فرمایا گیا۔ لہذا بغیر تزکیہ نفس کبھی بھی حکمت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ ہی حکمت لیکن اگر حاصل ہو جائے جو نور کی کیفیت رکھتی ہے اور قلوب کو منور کرتی ہے، اس کے لیے پروردگار نے فرمایا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ اب یہ من یشاء کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنا تزکیہ نہ کرے اور پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار جو ہے وہ جب تک تزکیہ نہیں کرے گا اس وقت تک اسے حکمت عطا نہیں کرے گا۔ لہذا من یشاء میں ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ہم کوشش بھی کریں تب بھی اللہ ہمیں نہیں دے گا، ایسا نہیں ہے۔ من یشاء سے مراد یہ ہوتا ہے کہ پروردگار لازمات ہے، ہم فرض کریں کہ اپنا تزکیہ کرنا چاہیں لیکن جب تک ہماری خلوص کی کیفیت خدا کے سامنے ثابت نہیں ہوگی وہ ہمیں حکمت عطا نہیں کرے گا۔ لہذا بعض اوقات خلوص کو آزمانے کے لیے پروردگار ہو سکتا ہے کہ دو افراد ایک ساتھ ایک ہی جیسی محنت کریں، ایک کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے دوسرے کو ابھی نہ کرے، کچھ عرصے کے لیے نہ کرے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ جس کو میں نے ابھی عطا نہیں کیا وہ واقعاً میرا بندہ ہے یا نہیں۔ اب اگر اس کے دل میں کہیں پر بھی ذرا سا بھی کوئی ایسا تردد، شک، کوئی ایسا بھی کفر کا جسے کہتے ہیں شائبہ اگر باقی ہوگا تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے کے بعد وہ یہ سوچنے لگے گا کہ بھئی مجھے کیوں نہیں دیا جا رہا، خدا میرے اوپر ظلم کر رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کو دے دیا، جو یہ کرتا ہے وہی میں بھی کرتا ہوں، جیسا اس نے کیا میں نے بھی کیا، بلکہ فلاں چیز میں تو میں اس سے بہتر تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیا، مجھے
کیوں نہیں عطا کیا؟ بس اگر یہ سوچ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا ایمان پہلے ہی مرحلے میں صحیح نہیں ہے۔ اگر ایمان صحیح ہوگا تو کیا کرے گا؟ خدا کی قدر اور قضا کے اوپر راضی رہے گا، توکل کرے گا، اور یقیناً اپنے عیب کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا۔ لہذا پروردگار بعض اوقات امتحان کرتا ہے، لہذا یہ من یشاء سے مراد یہ والی کیفیت ہے۔ لیکن جس کو عطا کر دے من یؤت الحکمہ، جس کو حکمت مل جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جس کو حکمت مل جائے اس کو بتحقیق کیا مل جاتی ہے؟ خیر کثیر مل جاتی ہے۔ یہ جو خیر کثیر ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ وہ چیز ہے کہ پورے قرآن میں اور تمام جتنی بھی تعلیمات اسلامیہ ہیں، خیر کثیر صرف دو مقامات پر ہے۔ ایک کوثر کے معنی میں ہے، اور کوثر کے معنی کے اندر جو کثرت خیر ہے وہ حتیٰ اس لفظ خیر کثیر سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی کوثر کے اندر جو خیر ہے اور اس کی کثرت ہے، اس کو نہ عقل انسانی احاطہ کر سکتی ہے، نہ الفاظ سے اس کو بیان کیا جا سکتا۔ کبھی موقع رہا انشاءاللہ اور تفسیر کوثر میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، مطالب کو تو تفصیل سے عرض کروں گا کہ صرف لفظ کوثر کے اندر جو کثرت موجود ہے اسے ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور کوثر کے بعد اگر کسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر کثیر کو ذکر کیا ہے تو وہ مقام حکمت کا مقام۔ حکمت اگر حاصل ہو جائے تو سمجھ لیں کہ کیا حاصل ہو گیا ہے؟ خیر کثیر۔ اب خیر کثیر کون کہہ رہا ہے؟ یہ غور کیجئے گا، اس کو تھوڑا سا تصور میں لے کر آئیں تاکہ بات ہم لوگوں کو سمجھ میں آ سکے۔ پروردگار کچھ لوگوں نے آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کس کے بارے میں؟ روح کے بارے میں۔ یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب یہ سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، تو اے حبیب آپ کیا کہہ دیں کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ اس پہ انشاءاللہ اپنی جگہ ایک بحث ہے کہ یہ یاد رکھیے گا کہ یہاں پر اس روح سے مراد ہماری روح نہیں ہے۔ یہاں پر لفظ روح سے مراد ہماری اور آپ کی روح نہیں ہے۔ یہ روح جو ہے یہ لفظ مشترک ہے۔ لفظ مشترک وہ ہوتا ہے کہ جس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوں۔ مثلا اردو میں ہمارے ہاں جب پہلیاں بچوں کو بچپن میں سکھایا کرتے تھے تو وہاں پر اکثر پہلیاں جو ہوتی تھیں وہ لفظ مشترک کے اوپر بنا ہوتی تھی۔ مثلا ایک پہلی بوجھی جاتی تھی کہ ایک لفظ میں جواب دو کہ مثلا سموسہ کیوں نہ کھایا اور جوتا کیوں نہ پہنا۔ دونوں کا جواب ایک ہونا چاہیے، سموسہ کیوں نہ کھایا اور جوتا کیوں نہ پہنا۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ تلا نہ تھا۔ اب تلا جو لفظ ہے یہ اس وقت لفظ مشترک ہے، اگر تلنے سے ہو تو سموسے کے لیے ہے کہ سموسہ تلا نہیں تھا، اور اگر تلوے سے ہو تلا تو جوتے کے لیے ہے۔ لہذا لفظ تلا مشترک ہے، اور ہو سکتا ہے اس کے کئی اور معنی بھی ہو مختلف۔ لہذا لفظ تلا یہاں پر لفظ مشترک ہے جس کے دو الگ الگ معنی ہیں۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں لفظ مشترک، اور بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، میں بھی اس بحث میں نہیں آنا چاہتا۔ لہذا لفظ مشترک جتنے بھی ہیں ان سب کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کو مختلف، جب تک آپ کے پاس قرینہ نہ ہو ان سے کوئی دوسرا معنی نہیں سمجھا جا سکتا۔ لفظ روح کے قرآن میں تین معنی استعمال ہوئے۔ ایک معنی فرشتے کا نام ہے، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ شب قدر میں ملائکہ اور روح کو نازل کرتا ہے۔ تو ملائکہ یہاں پر قرینہ ہے کہ یہاں پر روح کون ہے؟ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے۔ لہذا جب پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ الملائکہ ویسے تمام فرشتوں کے لیے ہے، لیکن روح وہ مقرب ترین فرشتہ ہے کہ جس کے لیے ہو سکتا ہے کسی ذہن میں یہ بات باقی رہ جائے کہ پتہ نہیں وہ فرشتہ نازل ہوتا ہے یا نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا الگ سے ذکر فرمایا، تنزل الملائکۃ والروح۔
اس مقام پہ کہ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر قرینہ کہ روح یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر میں سے ایک امر ہے، اور وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، جب میں اس کو مستوی کر لوں، اس کو کھڑا کر لوں اور پھر اس کے اندر اپنی روح کو پھونکوں، اپنی روح میں سے پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، اس وقت اس کو سجدہ کرنا۔ اس مقام پر قرینے سے معلوم ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو روح ہے اس سے مراد ہماری وہ روح ہے کہ جو ہمارے اندر حیات کا جوہر اور حیات کا باعث ہے۔ لہذا یہ جو مقام ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ قل الروح من امر ربی، فرمایا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ نہایت ہی قلیل سا علم ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ علم سے مراد اس زمانے کا نہیں، بلکہ قیامت تک انسانوں کو جتنا علم دے دیا گیا ہے اس سارے علم کو نظر میں رکھتے ہوئے پروردگار کیا فرما رہا ہے؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آج اگر ہم علوم کی شاخوں کو گننے کے لیے بیٹھ جائیں، علوم کی برانچز کو گننے کے لیے بیٹھ جائیں تو ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ کتابیں، لائبریری، یہ ساری چیزیں آپ تصور کر لیں تو آج تقریباً کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اس علم کا احاطہ کر سکے، لیکن پروردگار نے اس علم کے لیے کیا فرمایا؟ الا قلیلا، بہت ہی تھوڑا سا علم تمہیں عطا کیا گیا ہے۔ اب قیامت تک علم اور کہاں پہنچے گا اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن وہ سارے کا سارا علم پروردگار کے نزدیک کیا ہے؟ قلیل سا۔ اب غور کیجئے گا، اگر اتنے علم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ قلیل ہے، اور اس کے مقابلے میں حکمت کے لیے پروردگار یہ کہے فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اس میں خیر کثیر ہے، تو جس کا قلیل اتنا زیادہ ہو اس کا کثیر کتنا زیادہ ہوگا۔ لہذا اب ایک آخری مرحلہ اور پھر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کی طرف جو ہے مقصود آگے بڑھوں گا۔ اسی حکمت کے لیے کیا فرمایا؟ میں نے عرض کیا کہ انسان کے نفس کا جب تک تزکیہ نہ ہو یہ حکمت اس کے اندر کبھی بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ لہذا دوسری جانب سے کیا فرمایا؟ فرمایا جو شخص اپنے عمل کو خدا کے لیے 40 دنوں تک خالص کر لیتا ہے، پاک کر لیتا ہے، صاف کر لیتا ہے، پروردگار اس کی زبان سے حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ لہذا یہ یاد رکھیے گا، حکمت کا جو اصل منبع ہے وہ کتابیں نہیں ہے بلکہ عمل ہے، اور عمل میں بھی جب تک عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو اور نفس جب تک پاکیزہ نہ ہو، حکمت اس میں نہ آ سکتی ہے، نہ زبان سے جاری ہو سکتی ہے۔ لہذا 40 دن تک اگر انسان مخلصاً الی اللہ عمل کو انجام دے تو پروردگار، فرمایا روایت میں کیا کہ پروردگار اس کی زبان سے حکمت کے چشموں کو جاری کر دیتا ہے۔ لہذا حکمت کو اپنے وجود میں لانے کے لیے ضروری کیا ہے؟ اپنا تزکیہ کرنا۔ اب یہی حکمت جسے کہا گیا حکمت، یہ ہمارے ہاں ایک اور اصطلاح میں استعمال ہونے لگی علم فلسفہ کے لیے۔ فلسفی جو علم ہے یہ بنیادی طور پر آیا ہے یونان سے، اس نام کے ساتھ۔ بنیادی طور پہ فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ کسی بھی چیز کی حقیقت و ماہیت کو جاننے کا نام فلسفہ ہے، اور یہ چیز چونکہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جستجو کی کیفیت کو رکھا ہوا ہے، انسان ہر چیز کی حقیقت کو، اس کی ماہیت کو جاننے کی کیوں ہے، ایسا کیسے ہے، ایسا کیوں ہے، یہ ہمیشہ جاننے کی کوشش انسان کے اندر موجود رہتی ہے۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ بچوں میں چونکہ قوائے نفسانیہ کمزور ہوتے ہیں اور مکلف نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر عصمت کی قوت شدت کے ساتھ پائی جاتی ہے، لہذا ان کے قلوب سے علم اور حکمت کی جو کیفیت ہے وہ شدید ہوتی ہے۔ ہم اور آپ مثلا جو عمر کے خاص حصے میں آ جاتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا اگر ہمارے ذہنوں میں سوال نہیں اٹھ رہے اور ہم چیزوں کی حقیقت کو جاننے کی طلب ہمارے اندر نہیں ہے تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا نفس ہمارے اوپر غالب ہو رہا ہے، ہمارے گناہ
ہمارے قلب اور ہمارے علم کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ لہذا جس انسان کے اندر چیزوں کو جاننے، ان کی ماہیت کو سمجھنے، اور یوں سمجھ لیں کہ جس کے وجود کے اندر سوال ہے اور پیدا ہو رہا ہے، یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس کے نفس کے اندر کہیں نہ کہیں پاکیزگی موجود ہے، اور علم کی طلب اس بات کی علامت ہے۔ لہذا یہ بچے جو اکثر سوال کرتے ہیں، اب اسی کیوں، کیا، کیسے، اس کا نام ہے فلسفہ۔ اس کو معلوم کرنے کا اور اس کی حقیقت کو جاننے کا نام ہے فلسفہ۔ یونان کے علماء نے اس علم کے لیے کچھ اصول مرتب کیے، انہوں نے اس کے اوپر کام کیا، اور کچھ ایسے بنیادی علوم ہیں کہ جن کو انہوں نے استوار کیا۔ البتہ ہماری ایک بہت ہی، البتہ میں ناقص سی کہوں گا کہ ناقص سی ایک تحقیق ہے کہ جس سے البتہ یہ بات ثابت، البتہ دوسری جانب یہ بات ثابت ہے کہ دنیا میں جتنے بھی علوم اور جتنی بھی ٹیکنالوجیز ہیں، ان کا اصل جو منبع ہے وہ وہی ہے۔ یعنی جتنی بھی دنیا میں ٹیکنالوجیز آئی ہیں، انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، ہر ٹیکنالوجی اور ہر ترقی کے پیچھے کوئی نہ کوئی نبی موجود رہا ہے۔ لہذا مثلا حضرت ادریس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑوں کو سینے کی جو ٹیکنیک ہے وہ انسان تک پہنچائی۔ اسی طرح سے حضرت داؤد کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر کے استعمال کرنے کی ٹیکنیک حضرت داؤد، مختلف حضرت نوح کے ذریعے سے کشتی بنانا، اسی طرح سے بہت سارے علماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے، اور پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو معجزہ ہے وہ ہے ہی علم اور حکمت کا معجزہ، یعنی قرآن۔ لہذا یونان میں بھی فلسفے کا جو حقیقی اور جس کو معلم اول کہا جاتا ہے ارسطو کے بارے میں اکثر محققین کا کہنا یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ ارسطو ان انبیاء الہی میں سے ہو کہ جن کا نام ہم نہیں جانتے۔ بات ہے 1,24,000 انبیاء میں سے کتنوں کا نام ہم جانتے ہیں؟ بہت، اگر آپ زور لگا لیں گے تو 15 یا 20 سے زیادہ انبیاء کے نام ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو باقی جو 1,24,000 میں سے انبیاء ہیں، اور پھر قرآن فرماتا ہے لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی اور نبی بھیجا ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یقیناً یونان کی قوم کے لیے بھی اللہ نے کوئی نہ کوئی ہادی اور کوئی نہ کوئی نبی بھیجا ہوگا۔ ارسطو کے بارے میں کیوں یہ بات کہی جاتی تھی کہ ارسطو جو ہے وہ نبی ہے؟ اس لیے کہ ارسطو کی اس کا جو فلسفہ ہے، اس کے جو اقوال ہیں فلسفے میں جو اس کا کام ہے، معاف کیجیے گا سقراط، ارسطو نہیں سقراط کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انبیاء میں سے ہوگا۔ اب سقراط کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ سقراط کی حکمتیں، سقراط کا علم، سقراط نے جو کتابیں اور فلسفے کے جو اصول اس نے مرتب کیے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی بھی سقراط کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آدمی کو دیوانہ ہوگا یا یہ شخص جھوٹ بولنے والا ہوگا، اس کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا۔ اب جب ایسا شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے کوئی آواز سنائی دیتی ہے جو مجھے ہدایت کرتی ہے، جو مجھے رہنمائی کرتی ہے میری، تو چونکہ سقراط کے جملوں میں یہ جملے بھی ملتے ہیں، اس جملے سے لوگوں نے یہ اخذ کیا ہے کہ وہ آواز جو اس کو سنائی دیتی تھی وہ یقیناً وہی ہوگی، اور امکان اسی چیز کا ہے کیونکہ جو آیت وحی کو بیان کرتی ہے ان میں سے ایک وحی کی قسم بھی کیا ہے؟ آواز کا من ورائے حجاب آنا، یعنی کسی سورس کے بغیر آواز کا آنا، یہ وحی کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ لہذا لوگوں نے اس بنا کے اوپر اس کو تصور کیا۔ اب ہم یقینی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ سقراط نبی تھے یا نہیں، لیکن سقراط کے علم اور اس کی جو کیفیات ہیں اس سے سب لوگ واقف ہیں۔ یہ علم مسلمانوں میں انٹر کہاں سے ہوا؟ یہ میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بنو عباس کے بعض خلفاء جو دنیا کو بظاہر ان کے بارے میں کیا لکھتے ہیں، ان کے چاہنے والے کہ یہ بڑے علم دوست لوگ تھے، جبکہ میں نے پچھلی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ بنو عباس کے یہ بادشاہ جن میں مثلا ہارون اور مامون کا خاص طور پر نام آتا ہے، یہ انہوں نے علم دوستی میں یہ کام انجام نہیں دیے تھے، بلکہ انہوں نے اہل بیت دشمنی میں یہ کام انجام دیے تھے۔ ہدف کیا تھا ان بادشاہوں کا؟ ہدف یہ تھا کہ کوئی علم ایسا ہاتھ آ جائے، کوئی چیز ایسی ہاتھ آ جائے جس کا جواب اہل بیت نہ دے سکے، اصل ہدف یہ تھا۔
اب لازمات ہے اپنے جتنے بھی علم تھے عرب میں اس زمانے میں وہ سارے کے سارے ایسے تھے کہ جن میں سے اکثر چلے ہی اہل بیت کے دروازے سے تھے۔ مثلا قرآن کا سارا علم اہل بیت کے دروازے سے، حدیث اہل بیت سے زیادہ پیغمبر کو اور گھر والوں سے زیادہ پیغمبر کو جاننے والا کوئی نہیں، اہل بیت سے زیادہ حدیث کا علم رکھنے والا کوئی نہیں۔ اگر ادبیات کی آپ علوم کی بات کرتے ہیں تو جتنے بھی علوم ہیں وہ مولا کائنات سے چلے، بعد میں بھی جتنے علوم تھے حتیٰ تاریخ کے بارے میں جو اصل بنیادی نکات ہیں وہ مولا کائنات کے دیے ہوئے ہیں۔ باقی جتنے بھی علوم نظر آتے تھے وہ سارے کے سارے امام باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام بس تمام علوم کا جو ماخذ اور منبع تھے وہ اہل بیت علیہ السلام۔ لہذا ان کے دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ہم کوئی ایسا سلسلہ کوئی ایسا علم کہیں سے پکڑ کر لے کر آئے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کو کم از کم زیر کر سکے، یا نہیں تو کم از کم کوئی ایک چیز ہاتھ ایسی لگ جائے کہ اہل بیت جواب نہ دے سکے اس کا۔ لہذا جب ان کو پتہ لگا کہ جی یونان میں بڑا علم تھا کسی زمانے میں اور بڑا کام ہوا اور بڑے عجیب و غریب قسم کے علوم ہیں وہاں پر، ریاضی اور فلسفہ اور منطق اور یہ ساری چیزیں، تو انہوں نے اس آرزو میں کہ فلسفے کا اور یونان کا علم آنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کسی مسئلے کا جواب نہ دے پائیں اور ہم اس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کو زیر کر سکیں، لہذا ایک نہضت چلائی گئی، وہ تحریک چلائی گئی۔ وہ تحریک میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا وہ کیا تھی کہ جی جو بھی ترجمہ کرے گا کتاب کے وزن کے برابر اسے سونا ملے گا۔ اب یہ جو انسینٹیو ہے، یہ جو محرک ہے، یہ غیر علمی محرک ہے۔ مثلا میں اگر آج یہاں پر اعلان کر دوں آپ کی مسجد میں کہ جی فلاں کتاب کا اگر کسی نے یا فلاں شخص کی کتابوں کا کسی نے ترجمہ کیا تو میں کتاب کے وزن کے برابر سونا دوں گا، تو شاید آپ میں سے بھی ہر کوئی اس کوشش میں لگ جائے کہ یار ہم بھی ایک آدھ کتاب ترجمہ کر دیں، کیونکہ کتاب کے وزن کے برابر سونا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ لیکن نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو ترجمہ ہوگا وہ غیر علمی ترجمہ ہوگا۔ اب جب یہ غیر علمی ترجمہ ہو کر پہنچا تو اس نے جو خرابی بلاد اسلامیہ میں پھیلانا شروع کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بجائے فائدہ ہونے کے اور زیادہ نقصان ہونے لگا اور ایسے شدید انحرافات پھیلنے لگے کہ اب آپ غور کیجئے گا، اسی وجہ سے امام رضا علیہ السلام حضرت کو عالم آل محمد کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت کو عالم آل محمد اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں سب سے زیادہ، یعنی اگر اس کو اب لفظ کہا جائے تو انٹرنیشنل لیول کے مناظرے ہوئے ہیں، کیونکہ عباسی خلیفہ اس وقت سپر پاور ہے اور وہ پوری دنیا سے علماء کو اکٹھا کر کے امام سے کیا کراتے تھے؟ مناظرے۔ تو یہ اس زمانے کے انٹرنیشنل سطح کے مناظرے، بس امام رضا علیہ السلام کے جو مناظرے ہیں ان کی بڑی تعداد ہے اور وہ سارے کے سارے اپنے زمانے کے انٹرنیشنل لیول کے مناظرے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے تھے؟ ان انحرافات کی وجہ سے ہوتے تھے جو ان کی بے وقوفی کی وجہ سے پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ لیکن آگے چل کر کیا ہوا؟ لازمات اب مکتب بننا شروع ہوا۔ وہ علوم جو اہل بیت کے بغیر تھے ان کے ساتھ بھی کچھ لوگوں نے بالآخر ان علوم کو پڑھنے کے بعد کچھ نہ کچھ حاصل کیا اور کچھ نہ کچھ اپنے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ایک پورا سلسلہ ہے، مختلف علماء ہیں، فارابی کا نام اس میں اور بہت سارے نام ہیں جو اس میں آتے ہیں کہ جنہوں نے انہی علوم کے اوپر کوشش کی اور اپنے مکاتب کو اپنے بہت سارے چیزوں کا جواب دینے کی کوشش کی۔ لیکن الحمدللہ جو بھی اس میدان میں اترا، اگر اس کو واقعاً حکمت آئی تو اس نے آ کر اہل بیت علیہ السلام کے دروازے پر سر جھکا دیا اور وہ یہ ماننے پر مجبور ہو گیا کہ حقیقت میں اگر حکمت کا کوئی منبع ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب میں ہسٹری آف فلسفے میں نہیں جاؤں گا کہ پہلے مثلا کون کون سے مکتب اور کون کون سے افراد مشہور ناموں سے، فارابی کا نام ہے، ابن سینا کا نام ہے، ان میں سے بہت سارے علماء۔ ابن سینا ایک یعنی وہ آؤٹ سٹینڈنگ نام تھا۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ ایران تقریباً 500 سال کے بعد فتح ہونے کے بعد دوسری خلافت میں ایران فتح ہوا اور اس کے تقریباً 500 سے 600 سال تک ایران جو ہے وہ اہل سنت مذہب رہا اس میں۔
لیکن 500 سال کے بعد وہ شیعہ ہو گئے، اس کی وجوہات اپنی جگہ پر محفوظ کبھی عرض کروں گا۔ لیکن جب شیعہ ہوئے ہیں تو تب سے لے کر اب تک ایران کے علماء کو بطور خاص دنیا علم میں کوشش کیا جاتا ہے کہ ان کا ذکر نہ کیا جائے۔ لہذا آپ اگر جا کر دیکھیں گے تو اہل سنت میں بھی ابن سینا کا نام بڑی مشکل سے ان کے اندر سے باہر نکلتا ہے۔ اسی طرح سے ملا صدرہ کا نام لیتے ہوئے جو عام ان کی یعنی عوام ہے اور عام ان کے مولوی حضرات ہیں، ان کے نام منہ سے ملا صدرہ کا نام بڑی مشکل سے نکلتا ہے۔ ملا صدرہ جنہوں نے سمجھ لیا تعصب کی اینک، اب آپ غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس قلب میں علم اور حکمت کو نہیں اتارتا جس میں ذرا سا بھی میل ہو، اور تعصب جیسا کچرا اگر کسی قلب میں موجود ہو اور پھر وہاں حکمت آ جائے، یہ ناممکن۔ لہذا ہم اس کو ادعا نہیں، ہمارا چیلنج ہے الحمدللہ مکتب اہل بیت سے جو حکیم اور فلاسفہ اور افراد دنیا میں نکلے ہیں کسی اور میں نہیں نکلے ہیں۔ ہم چیلنج ہے باقاعدہ ہمارا۔ آج کے دور میں بھی اگر آپ جدید دور میں جائیں گے، میں پوری دنیا کو چیلنج کر رہا ہوں، نہ علامہ طباطبائی جیسا آپ کو کوئی شخص فلسفی ملے گا، نہ شہید مطہری جیسا۔ اصل شہید مطہری اور علامہ طباطبائی کی جوتیوں کے برابر بھی کوئی نہیں ملے گا آپ کو، نہیں ہے کوئی۔ اور جنہوں نے بھی استفادہ کیا ہے وہ اس کا اظہار کریں یا نہ کریں، اہل بیت علیہ مولا کائنات کے خطبوں کو، مولا کائنات کے ناموں کو، مولا کائنات کی حکمتوں کو پڑھ کر یہ اس مقام پر پہنچتے ہیں کہ جب منہ کھولتے ہیں تو ان کے اندر سے کچھ نہ کچھ کام کی چیز نکل آتی ہے، لیکن بغض اور نفرت کا یہ عالم ہے کہ کبھی بھی جناب امیر کا نام نہیں لیتے۔ ورنہ یہ جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں، ان کی زندگیوں میں سے، ان کی تعلیم میں سے آپ اگر مولا کائنات کو منحا کر دیں تو سوائے جہالت کے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بغض کی وجہ سے نام نہیں ڈرتے ہیں کہ جی ہم نے اگر مولا کائنات کا نام لے لیا تو ہماری پبلک ہم سے دور ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں کہ ایسی شہرت کے اوپر لعنت ہے کہ جو علی کی محبت کے بغیر ہو۔ لہذا ہمارا چیلنج ہے، بالکل 100% چیلنج ہے آج کے دور میں بھی۔ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ یا آیت اللہ خود جو ہے وہ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ بلند آواز سے۔ آیت اللہ مصباح یزدی جیسی شخصیات، خود رہبر معظم جیسا حکیم اس وقت آپ کو کہیں نہیں ملے گا، امام خمینی جیسا حکیم، امام خمینی جیسا عارف، چیلنج ہے میرا، پوری دنیا کو چیلنج ہے۔ امام خمینی جیسا حکیم، امام خمینی جیسا عارف نہیں ملے گا۔ امام خمینی نے جو سورہ حمد کی تفسیر کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے عرفان کی ڈگریاں چاہیے۔ آپ نے جو دعائے سحر کی تفسیر کی اور تشریح کی ہے اس کو سمجھنے کے لیے عرفان کے مراتب درکار ہیں۔ عام آدمی کے اصل میں سمجھ میں آنے والی کتابیں نہیں ہیں یہ۔ لہذا اس بات کا اب ان تمام لوگوں میں جو الحمدللہ ائمہ کے دور سے لے کر اب تک آئے ہیں، حکمت میں اگر کسی کو صدر کہا گیا ہے، کسی کو ہیڈ کہا گیا ہے تو وہ ملا صدرہ۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ شخصیت ملا صدرہ علم اور حکمت اور فلسفے کے کس مقام پر فائز ہوگا کہ ان تمام افراد نے ائمہ سے لے کر موجودہ دور تک کے اب تک کے بھی جو افراد ہیں وہ جب بھی ملا صدرہ کا ذکر کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صدر المتأہلین، الہی فلسفے، الہی حکمت کا جو صدر ہے، اس کا جو چیف ہے، اس کا جو سب سے بڑا ہے وہ کون ہے؟ ملا صدرہ۔ ملا صدرہ کون ہے؟ صدر الدین محمد ابن ابراہیم شیرازی۔ بنیادی طور پر آپ کا تعلق کہاں سے تھا؟ شیراز سے۔ آپ کو مشہور جو لقب دیا گیا وہ ملا صدرہ اور صدر المتأہلین۔ متأہلین کا مطلب کیا ہے؟ متعلہین الہ سے ہے، وہ لوگ کہ جو اللہ کی عشق میں اور اللہ کی طرف جانے والے علم اور فلسفے میں اور اللہ کے عشق میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ان سب کا صدر ملا صدرہ کا کمال کیا ہے؟ ملا صدرہ کا کمال یہ ہے کہ آپ نے علوم عقلی اور نقلی، عقلی فلسفہ، نقلی وحی اور کشف و شہود کے جو مراتب ہیں اور علم ہیں ان کو اس طریقے سے ایک دوسرے میں جا کر ضم کیا ہے کہ حکمت، یعنی جو اب تک سمجھ لیں کہ سقراط بقراط سے لے کر اور آج تک جو فلسفے میں علوم عقلی، اب کیا ہوتا ہے جب تک آپ علوم عقلی میں علوم وحیانی کو ضم نہیں کرتے تب تک آپ کی عقل ایک حد تک پرواز کرتی ہے، اس کے بعد پرواز نہیں کرتی۔ اس مرحلے کے کہ جہاں پر آ کر عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے اور قلب کی پرواز شروع ہوتی ہے،
قلب کی پرواز علوم وحیانی، علوم شہود اور کشف کے ذریعے سے آگے پرواز کرتی ہے۔ طول تاریخ علوم اور فلسفے میں کوئی اور ہستی ایسی نہیں تھی کہ جس ہستی نے آ کر ان دونوں چیزوں کو ضم کیا ہو اور حکمت اور وحی کو آپس میں ایک دوسرے سے ضم کرنے کے بعد نتیجہ نکالا ہو۔ لہذا آپ کی جو مشہور ترین کتاب ہے جس کا نام آپ نے حکمت متعالیہ، متعالیہ کا مطلب کیا ہے؟ تعالی یعنی اللہ تبارک و تعالی سے، وہ حکمت اور فلسفہ کہ جو الہی حکمت اور فلسفہ ہے، یہ آپ نے کتاب لکھی حکمت متعالیہ، اور اس کتاب میں آپ نے پورا نام ہے اس کا الحکمت المتعالیہ فی اسفار العقلیت الاربعہ، حکمت الہی، متعالیہ یعنی حکمت الہیہ، الہی فلسفہ، الہی علم کس چیز میں؟ فی اسفار العقلیت الاربعہ، عقل کے 4 اسفار، 4 سفر۔ اب انشاءاللہ وہ تفصیل کبھی اور رہے گی کہ اسفار اربع کیا ہیں، لیکن ان اسفار اربع کے ذریعے سے 4 سفر ہیں جو انسان نے طے کرنے ہیں۔ اگر یہ 4 سفر صحیح معنی میں طے کر لے تو انسان خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ 4 سفر اگر انسان طے کر لے تو خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ پوری کتاب آپ نے اس کے اوپر لکھی ہے، اور آخری اس میں ایک عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، زندگی نامہ انشاءاللہ کبھی میں نے آج اس لیے مقدمہ بنایا تاکہ آپ کو ملا صدرہ کی اہمیت جو ہے وہ پہنچا سکے۔ لہذا وہ جو حکمت کا مقدمہ تیار کیا وہ اسی لیے تھا، فلسفے کا جو مقدمہ تھا وہ بھی اسی لیے تھا تاکہ آپ کو یہ بتا سکوں کہ علم، حکمت اور فلسفے کی تقریباً 4000 سالہ تاریخ میں واحد شخصیت کے جس نے علم اور حکمت کو اللہ تک پہنچنے کے لیے باقاعدہ ایک طرح سے علوم عقلیہ کو علوم وحیانی کے ساتھ ضم کر کے اور پھر پریکٹیکل سلوشنز کے ساتھ کسی نے پریزنٹ کیا ہے، تو اس شخص کا نام صدر المتأہلین ملا صدرہ۔ ملا صدرہ کے بارے میں بس ایک آخری جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ اپنی اس تمام حکمت، اپنی اس تمام علوم کی قدرت کے ساتھ ملا صدرہ کہاں رہتے تھے؟ کہک میں۔ رہائش جو تھی ملا صدرہ کی کافی عرصے تک وہ رہی کہک میں۔ کہک کہاں پر ہے؟ کہک قم سے تقریباً 25 یا 30 کلومیٹر کے اوپر ایک چھوٹی سی آبادی کا نام۔ اور ملا صدرہ کی سوانح حیات میں یہ بات ملتی ہے کہ ملا صدرہ جب کبھی کسی ایسی فلسفی اور علمی بحث میں پھنس جاتے تھے کہ جس کا ان کو کئی مطالعوں کے باوجود، کئی عرصے سوچنے کے باوجود بھی جواب نہیں ملتا تھا، کسی ایسے معمہ میں پھنس جاتے تھے جو ان کے لیے قابل حل نہیں ہوتا تھا، تو کہک سے قوم پیدل آتے تھے اور سیدھا آ کر حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی زری پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اس وقت تک کھڑے رہتے تھے جب تک حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کی طرف سے ان کو جواب موصول نہیں ہو جاتا۔ اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، میرے جیسا اگر کوئی جاہل آدمی اس طرح کی بات کہے تو آپ کہیں گے یار اپنے شہرت کے لیے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ صدر المتعلہین کے جس کا حکمت، فلسفہ اور جس کی کتابیں یہ سارا کچھ یہ ثابت کرتی ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بولنے والا آدمی نہیں ہے، وہ اپنی تمام محنتوں کو، اپنی تمام چیزوں کو بلا وجہ کسی کے نام پہ کیوں کرے گا؟ اس کا اعتراف یہ بتا رہا ہے کہ اس نے بھی اپنے علم کی خیرات جس دروازے سے لی ہے اس دروازے کا نام حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ، قم سے حضرت کے دروازے سے آپ نے آ کر یہ سارے علوم اور یہ ساری چیزیں حاصل کی۔ اور افتخار ہے یہ ملا صدرہ کا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تھا تو میں آ کر بی بی کے دروازے سے علم کی خیرات کو لے کر جایا کرتا تھا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہمیں بھی علم و حکمت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارے قلوب کو بھی بار الہ پاکیزہ فرما، ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما تاکہ ہمارے قلوب علم اور حکمت کے قابل ہو سکیں۔ تجھے واسطہ ہے
بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام علوم و تمام حکمتوں کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج کے دن کی ایک خاص مناسبت جو بعض روایات کے مطابق سن 320 ہجری قمری اور 11 شوال تاریخ ہے جس میں غیبت کبرائے امام زمان علیہ السلام کا آغاز ہوا ہے، لہذا آج کی تاریخ خاص طور پر منسوب ہے حضرت کی غیبت کبریٰ کے آغاز سے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، حضرت کی اس 1200 سال کا عرصہ تقریباً اس سے زیادہ ہو چکا ہے، پروردگار بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا امام کی مشکل کو برطرف فرما اور ان کو اس ظہور عنایت فرما تاکہ وہ اس سارے ظلم و ستم کا دنیا سے خاتمہ کر سکیں، انتقام لے سکیں اپنی دادی جناب زہرا، انتقام لے سکیں کربلا، حضرت حابیل علیہ السلام سے لے کر آج تک کے ہونے والے تمام ظلموں کا انتقام لے سکیں، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر سکیں۔ بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام علماء مراج اعظام کی حفاظت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔